رات آج کے اس خطاب جمعہ کا عنوان کوئی اخباری اشتہار میں تو نہیں دیا گیا، البتہ معلوم ہوا ہے کہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے سے میسیجز دیے گئے ہیں ان میں عنوان ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اور آخری صلیبی جنگ۔ اس عنوان کے ساتھ ہی میں اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہیں عمومی عالمی سطح پر، ان کا بھی ایک ایسا تصور سامنے آ جائے کہ جس سے ہر شخص یہ سمجھے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور قافلہ انسانی کدھر جا رہا ہے، کیا اور حالات و واقعات پیش آنے والے ہیں، اور ان تمام حالات و واقعات کا رخ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آج مغربی دنیا میں یہ بات عام ہو چکی ہے that we are living in end times۔ یہ اصل میں ہم اب آخری دور میں ہیں، نوع انسانی کی دنیا کی تاریخ کا آخری دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ وہاں ہے۔ ہندوؤں کے ہاں بھی جو تصور ہے، ان کے ہاں مختلف ادوار شمار ہوئے ہیں، ان میں سے یہ آخری دور ہے جس میں نوع انسانی داخل ہو چکی ہے۔ ہمارے ہاں بھی کتب احادیث کے اندر آخری باب جو 4 آتے ہیں وہ در حقیقت انہی حالات پر مشتمل ہے۔ اب میں آپ کو ایک ہلکا سا اندازہ دینا چاہتا ہوں دلچسپی کے لیے۔ یہ میرے سامنے ایک لسٹ ہے، میرے ایک عزیز ہیں امریکہ میں، ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ انہوں نے مجھے یہ فہرست مرتب کر کے دی تھی کہ مختلف علوم جو ہیں، مختلف سائنسز ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان سب کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اب اپنی آخری انتہا کو پہنچ چکے ہیں، سفر ختم ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور کتاب ہے فوکویاما کی اینڈ آف ہسٹری، وہ تو بہت مشہور ہوئی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے جو اس وقت کے حالات ہیں دنیا کے اس سے ہے۔ 1974 میں کتاب آئی اینڈ آف فلسفی، فلسفہ ختم ہو گیا، اور واقعہ یہ کہ فلسفہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک 1988 میں کتاب آئی ہے اینڈ آف آئیڈیالوجی، نظریات کا دور ختم ہو چکا ہے۔ میں ان کے جو مصنفین ہیں ان کے نام نہیں دے رہا ہے کہ وقت بہت لگ جائے گا، ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ 1990 میں کتاب آئی دی اینڈ آف نیچر، 1991 میں کتاب آئی دی اینڈ آف ماڈرنٹی، یہ جدیدیت کا جو ایک سوار ہے ذہنوں کے اوپر، جو قابوس جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ 92 میں کتاب آئی اینڈ آف ہسٹری، یہ ہے فرانسس فوکویاما کی جو بہت مشہور ہوئی کتاب۔ پھر آئی ہے 1994 میں اینڈ آف فزکس، 1995 میں اینڈ آف ایجوکیشن، 96 میں اینڈ آف سائنس، پھر 96 میں اینڈ آف ریلیجن، پھر 96 ہی میں اینڈ آف اکنامک مین، 96 ہی میں دی اینڈ آف دی ورلڈ، 97 میں دی اینڈ آف ایفلوئنسز، اور 1997 ہی میں اینڈ آف سرٹنٹی آف ٹائم۔ اور اسی دور میں ہمارے ایک ساتھی نے کتاب لکھی اینڈ آف ڈیموکریسی، عابد اللہ جان ہمارے ایک ساتھی ہیں، جو کچھ حالات خراب ہو گئے تھے، وہ فرنٹیئر سے تعلق تھا ان کا، تو ان کو پھر یہ ہے کہ اس ملک سے باہر جانا پڑا ہے، اور وہ وہاں پر پناہ دے کر اب کینیڈا کے اندر مقیم ہیں۔ صحافی تھے، انہوں نے بعض ایسے بڑے بڑے افسروں، گورنروں اور وزراء کے راز فاش کیے جیسے آج کل ہو رہا ہے، اس طریقے سے انصار برنی صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جن کے راز وہ فاش کر رہے ہیں وہ تو ان کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک حیات اللہ صاحب نام کے صحافی سوئے سرحد میں قتل بھی کر دیے گئے تھے، انہیں بھی دھمکیاں تھیں، چلے گئے۔ انہوں نے وہاں جا کر بہت سی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک اہم کتاب یہ ہے اینڈ آف ڈیموکریسی، اور ایک اس سے بھی اہم تر کتاب جو ہے وہ ہمارے آج کے موضوع سے متعلق بھی ہے، افغانستان دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ۔ یہ کئی سال پہلے وہ لکھ چکے ہیں کہ جنگ افغانستان جو ہے در حقیقت وہ آخری صلیبی جنگ کا نقطۂ آغاز ہے۔ بہرحال یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو حضرات ٹی وی کی دنیا سے واقف ہیں کہ شاہد مسعود صاحب جو اب تو بہت مشہور ہو گئے ہیں، بہت معروف ہیں، اپنے میدان میں انہوں نے بہت بڑا نام بنایا ہے اپنا۔ ابتدا میں انہوں نے ایک میرا پروگرام کیا تھا یہی اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے، اس میں اصل گفتگو مجھ سے تھی، لیکن پھر انہوں نے اس میں اضافے کیے ہیں، بڑی محنت کی ہے،
اور وہ جو ٹی وی کا پروگرام تھا اینڈ ٹائمز، وہ مشہور ہوا تھا. بہرحال میں خاص طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں بھی 4 ابواب آتے ہیں کتابوں کے اواخر میں، اور یہ اس دور سے متعلق ہے. کتاب الفتن، کتاب الملاحم، کتاب اشراط الساعہ، کتاب علامات القیامہ. 4 فتنوں کا باب، اور جنگوں کا باب، اور قیامت کی علامتوں کا باب، اور قیامت کی شرائط کا باب، اشراط الساعہ. اب یہ ابواب وہ ہیں جو حدیث کے جو مجموعے ہیں، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، ان کی آخر میں آتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کو الرجی سی ہے، عام طور پر یہ پروفیسیز یہ کیا ہے، یہ پیشن گوئیوں کی کیا اہمیت ہے، کیا حقیقت ہے. اور خاص طور پر حدیث کے حوالے سے جو سر سید احمد خان مرحوم سے ایک فتنہ شروع ہوا تھا، اور اب بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے، فتنہ انکار حدیث، اس کے اثرات بہت وسیع حلقے میں پھیلے ہیں. ایک تو وہ ہے جو فی الواقع منکر حدیث ہو گئے اس معنی میں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اسلامی جو ہے اس کی مستقل سورس صرف ایک ہے، اور وہ قرآن ہے، سنت نہیں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس رائے پر پہنچ چکے ہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اس لیے کہ شریعت کی 2 بنیادی جو اساسات ہیں، ان میں ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں سے ایک کی نفی جو ہے اسلام کی نفی ہے. اس کے بعد بھی ہمارے ہاں بہت بڑے پیمانے پر جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں حدیث کی طرف سے، علم حدیث کی طرف سے، احادیث نبویہ کی طرف سے ایک بے اعتنائی کا انداز ہے، عدم توجہ. بھائی قرآن کی بات کرو، آپ حدیث وغیرہ کی بات چھوڑیے. حالانکہ یہ در حقیقت ایک بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی ہے. اور خاص طور پر ان احادیث کے اندر یہ پیشین گوئیاں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیشین گوئی جو ہے وہ تو مذہب کی جڑ اور بنیاد ہے. آخر یہ بھی تو پیشین گوئی ہے کہ قیامت واقع ہوگی، پیشین گوئی ہے. قیامت کے حالات و واقعات کیا ہوں گے؟ پہاڑ جو ہے روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. تم دیکھتے ہو کہ وہ جامد ہے، وہی تمر مر السحاب، وہ تو ایسے چلیں گے جیسے کہ بادل چلتے ہیں. انسان جو ہے وہ پتنگوں کے مانند ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا زلزلہ آئے گا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. عظیم زلزلہ ہے، زمین کانپے گی، ایسے کانپے گی، لرزے گی. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ سب بھی تو آخر پیشن گوئیاں ہیں. پھر بعث بعد الموت، یہ بھی تو پیشن گوئی ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر جی اٹھائے جاؤ گے، یہ بھی پیشن گوئی ہے. پھر حساب کتاب ہے، جنت اور دوزخ کے فیصلے، یہ سب پیشن گوئیاں ہیں. یہ ہماری نگاہوں کے سامنے کے معاملات تو نہیں. اس اعتبار سے اس پیشین گوئی کے لفظ سے الرجک جو ہے فیل کرنا یہ درست نہیں ہے. ہمارے تو دین کی جڑ بنیاد ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاظ میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اور لوگوں کو خبردار کرو. خبردار کرو کہ یہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو اور بس مر گئے، ختم ہو گئے، اور بابر بیش کوش کی عالم دوبارہ نیست. نہیں، مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہوگی. اس زندگی کا آغاز یوم قیامت سے ہوگا، حساب کتاب ہوگا. یہ تو دین کی جڑ بنیاد ہے، نقطہ آغاز ہے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور کمر بستہ ہو کر لوگوں کو خبردار کیجیے. تو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، اب قرآن مجید ہی میں ایک اور مثال موجود ہے. ایک عظیم پیشن گوئی کی گئی سورہ روم میں، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومیوں کو شکست ہو گئی، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں. یہ آپ کو معلوم ہے کہ قریب کی سرزمین شام اور عراق یہ جزیرہ نماء عرب کے ساتھ ملک ہیں. اور وہاں پر ہرقلیس جو تھا، ہرقل اعظم، اسے ایرانیوں کے ہاتھوں بڑی شکست ہوئی. یہ جو ہے 614 کا واقعہ ہے، 614 عیسوی کا. ابھی حضور پر وحی کے آغاز کو 4 برس گزرے تھے. لیکن عام طور پر چونکہ یہ سمجھا جاتا تھا رومی عیسائی ہیں،
عیسائیوں کا ذکر تو قرآن میں ہے، عیسیٰ کا ذکر ہے، گویا کہ وہ اہل ایمان سے قریب تر ہیں. اور جو ایرانی تھے وہ آتش پرست تھے، وہ گویا کہ مشرکین کے قریب تر تھے. تو بغلیں بجائی مکے کے جو قریشی سردار تھے کہ دیکھو مسلمانوں، وہ تمہارے ساتھی جو ہیں وہ مار کھا گئے، شکست ہو گئی ان کی، اور جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ہم خیال ہیں، ان کو فتح ہو گئی. اس وقت یہ آیت اتری غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. یہ مغلوب تو ہو گئے رومی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مغلوبیت کے بعد وہ دوبارہ غالب آئیں گے. اس پر حضرت ابوبکر نے شرط بھی کر دی ایک کافر سے. بہرحال وہ لمبی بات نہیں بتانا چاہتا میں، لیکن پھر وہ پیشین گوئی ایسی صحیح ثابت ہوئی کہ 9 سال کے اندر 623 عیسوی کے اندر 622 عیسوی کے اندر وہ جو ہے دوبارہ شکست ہوئی ہے ایرانیوں کو، اور ہیرکلیس نے بہت بڑی فتح حاصل کی. اور اس میں یہ بھی تھے پیشین گوئی میں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت خوشی نصیب ہوگی، اس لیے کہ اسی دن غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تو نہ صرف یہ کہ رومی جو عیسائی تھے ان کو فتح حاصل ہوئی، بلکہ مسلمانوں کو بھی میدان بدر میں فتح حاصل ہوئی. اس اعتبار سے تو کتاب الملاحم کے بارے میں اس وقت کچھ عرض کروں گا. مجھ سے بعض علماء نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ جو آخری ابواب ہے احادیث کی کتابوں کے، ان پر ہم کوئی توجہ نہیں کرتے. ہماری ساری دلچسپی ہوتی ہے فقہی معاملات سے، جن میں کہ اختلافات ہوتے ہیں. شافعی کی یہ رائے ہے، ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، تو ساری بحثیں اسی میں لگی رہتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی رائے جو ہے وہ صحیح ہے، امام شافعی کی رائے غلط ہے. اس کے اوپر ساری بحث، سارا زور. تو حدیث کی کتابوں کے ابتدائی ابواب ہیں جو کہ فقہی طرز پر ہیں، تو وہاں پر سارا زور صرف ہو جاتا ہے، ساری قوت لگ جاتی ہے، سارا وقت ختم ہو جاتا ہے. بعد میں تو ہم ایسے ہی ذرا صرف یہ کہ بھرتی کے لیے دورے کی شکل میں بقیہ باتیں پڑھتے ہیں، اس لیے ہماری خاص دلچسپیاں نہیں ہیں. یہ جو کتاب الملاحم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے قریب بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، اور ان جنگوں کے 2 ادوار ہوں گے. پہلے دور میں مسلمانوں کو بڑی زبردست ہزیمتیں ہوں گی، زبردست شکستیں ہوں گی، جانی اور مالی نقصان ہوگا، اور یوں سمجھئے کہ تقریباً پورا مڈل ایسٹ جو ہے، مڈل ایسٹ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. یہ ہے ان ملاحم کی کہ پہلے دور کی بات. لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر پانسا پلٹے گا، ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، اور اب مسلمانوں کو فتح ہونی شروع ہوگی اور صورتحال بدلے گی، یہاں تک کہ پھر غلبہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گا. اس اعتبار سے میں نے جو آیات پڑھ کر آپ کو سنائی ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے. یعنی اب قیامت کا معاملہ قریب ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ کے ہاں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے. اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. اس کے ساتھ ہی یہ موجودہ دور جو چل رہا ہے اس کا نقشہ جو ہے سورہ روم کی ایک آیت میں ہے. فرمایا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد رونما ہو چکا ہے، بد امنی پیدا ہو چکی ہے. اب ہمیں بھی اندازہ ہو رہا نا بد امنی کا کیا عالم ہے. بد امنی پیدا ہو چکی ہے بحر و بر کے اندر، اور اس کے 2 اسباب ہیں. یہ کیوں ہوئی ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں. اور 2 اس کے مقصد ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں اپنے بعض بد اعمال کی سزا. تو ایک تو سزا کا معاملہ ہے، اس کے اندر شامل ہے وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ کہ شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، توبہ کر لیں. تو جن لوگوں میں یہ خیر کا مادہ کسی درجے میں ہے، چاہے وہ سویا ہوا ہو، خوابیدہ ہو، وہ جاگ جائیں، وہ ہوش میں آ جائیں.
اور جن لوگوں کا معاملہ دور نکل چکا ہے ان کو ان کی بد کردار کی سزا دے دی جائے۔ پھر میں نے دو مقامات سے آپ کو دو آیات سنائی ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی ہم مضمون آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں میری تقاریر کے اندر بہت مرتبہ ان کا تذکرہ ہوا ہے، آپ نے بھی بہت دفعہ سنا ہوگا۔ پہلی آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے دونوں جگہ پر۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور سورہ توبہ میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دے۔ لیطفئوا ان یطفئوا، بس اتنا فرق ہے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ پھر دونوں مقامات پر اگلی آیت بالکل ایک ہی ہے، اس میں ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن حکیم دے کر، اور دین حق، سچا دین، سچا نظام، عادلانہ، منصفانہ، کس لیے؟ تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ مشرکوں کتنا ہی ناگوار ہو۔